سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ وقالت اليہود والنصارى، اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے پیارے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، آپ کہہ دیجئے پھر کیوں عذاب دیتا ہے تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بل انتم بشر، بلکہ تم بھی انسان ہو، ممن خلق، اس کی مخلوق میں سے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہود و نصارہ کی غلطیوں کا، ان کے عقائد کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج کی اس آیت کے اندر بھی ان کی ایک خرابی کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کسی موقع پر کچھ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور گمراہی کا راستہ چھوڑ دو۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے اور صراط مستقیم اختیار کرتے، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے بھی ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کا تذکرہ، آپ کی صفات، آپ کی علامات تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں، پھر تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو یہودی کہنے لگے آپ ہمیں ہمارے دین سے بدظن کر رہے ہیں اور کسی عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے پیارے لوگ ہیں، کبھی اللہ کا عذاب ہم پہ آ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک ایک ہی مرتبہ شروع نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے لوگ شرک تک پہنچے ہیں۔ پہلے ابن، بیٹا ہونا اور اللہ کی طرف باپ ہونے کی نسبت کرنا، یہ بطور شفقت کے لیے تھا، یعنی جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں پہ شفقت کرتا ہے، اسی طرح اللہ ہمارا باپ ہے، ہم پہ شفیق اور مہربان ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہونے لگا کہ ہم
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حقیقی بیٹے ہیں اور اللہ ان کا نعوذ باللہ حقیقی باپ ہے۔ پہلے شفقت کے لیے استعمال کیا اور پھر تو فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آپ کہہ دو کہ پھر وہ تم کو کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اس اللہ نے تمہارے بڑوں کو باندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، طرح طرح کے عذاب تم پہ مسلط کیے۔ اگر تم اتنے ہی اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو یہ عذاب تم پر کیوں آتے؟ اللہ کی ذات وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کو پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور تم جو ہے نا اپنے آپ کو اس کے بیٹے کہتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ تو اپنے بیٹوں کو، اور بیٹے بھی وہ جو اس کے پیارے ہوں، یہاں دو لفظ استعمال کی نا، ہم بیٹے بھی ہیں اور اس کے پیارے بھی ہیں، یعنی جو اتنا پیارا بیٹا ہو، اتنا فرما بردار ہو، اس کو تو آدمی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اور تمہاری تو شکلیں بھی بگاڑ دی تھی اس نے، پھر تمہیں یہ سزائیں کیوں دی گئی؟ بل انتم بشر، بلکہ تم بشر ہو، تم انسان ہو، ممن خلق، اس کی مخلوق میں سے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ پھر وہاں پہ تمہیں کھرا کھوٹا جو ہے سمجھ آ جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔